سورہ نمل آیت 57 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَنْجَيْنَاهُ سو ہم نے بچا لیا ان کو وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والے إِلَّمْ رَآتَهُ اس کی بیوی کے سوا قَدَّرْنَاهَا ہم نے اسے ٹھہرا دیا تھا من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے، تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جس کے بارے میں ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ کہ جب انہوں نے حق کا کہا، حق کی طرف آنے کو کہا حضرت لوط علیہ السلام نے، تو اس کی قوم ان کی دشمن بن گئی۔ اللہ کی طرف سے حضرت لوط کو حکم ہوا کہ تم یہ علاقہ، یہ بستی چھوڑ دو۔ اگر اللہ کی فرمانبرداری بذات خود نہیں ہے، اگر اس کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو پھر کوئی تعلق کسی آڑے نہیں آیا کرتا، وہ کتنا قریب سے قریب رشتہ کیوں نہ ہو۔ اب وہ رشتہ، وہ نسبت، وہ تعلق اگر اس کا ڈیزرو نہیں کرتا کوئی، تو جب انجام ہوگا، حق اور باطل کی جب تفریق ہوگی، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا شمار حق والوں میں ہوتا ہے یا باطل والوں میں ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے والوں میں ہوتا ہے یا اللہ کے غیر کی طرف رغبت رکھنے والوں میں ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اللہ کا وفادار رکھنا ہے، اور یاد رکھیے گا اللہ کا وفادار ہونے کے لیے اللہ کے قانون اور قاعدوں پر عمل ضروری ہے۔ آپ اپنی اپنی عبادتوں میں لگے ہوئے ہوں اور اللہ کے قانون اور قاعدوں کو اس کے دشمن چیلنج کر رہے ہوں، آپ بذات خود ان کے ساتھ دوستیاں نبھا رہے ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، تو یہ کیسی بندگی ہے، یہ اللہ سے کیسی وفا ہے کہ آپ اس کے دشمنوں کے ساتھ وفائیں کیے جا رہے ہیں، دوستیاں نبھائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے قانون اور اللہ کی کتاب کو آپ نے بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور دنیا کے قانون اور قاعدے آپ کی عدالتوں میں ہوں، آپ کے بازاروں میں ہوں، آپ کی پارلیمنٹ میں دنیا کے قانون اور قاعدے چل رہے ہوں۔ اللہ نے کس لیے قرآن دیا ہمیں؟ اللہ نے اپنے قانون اور قاعدے، اپنی حدیں کس لیے مقرر کی ہیں؟ ان کی امپلیمنٹیشن کون کرے گا؟ اگر ہم کرنے والے نہیں ہیں تو ہم نے کیا خود کو اتنا مجبور اور معذور قرار دے دیا کہ ہم پر جو مسلط ہو گیا اللہ کے قانون کی پامالی کرنے والا، ہم نے اس کے آگے اپنا سر جھکایا ہوا ہے؟ یہ اللہ ہم سے پوچھیں گے نہیں کیا جواب دیں گے ہم کہ ہمیں اپنی مال کمانے سے فرصت نہیں تھی، اپنی نیندوں سے، اپنی آسائشوں سے؟ ہم اللہ کے دین کے لیے ذرا سی لوگوں کی باتیں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے جی، ہم یہ رسم نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کی خلاف ورزی نہیں چھوڑ سکتے۔ کیونکہ ہم نے لوگوں کو راضی کرنا ہوتا ہے، معاشرے کو دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم پر کوئی پابندیاں لگ جائیں گی، ہمیں تو دھر لیا جائے گا، ہمارے ساتھ تو سخت قسم کی ہمارے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ سوچیں ذرا، سمجھیں ہم کس چیز کے دعوے دار ہیں۔ ہمارا دعویٰ سچا نہیں ہے، حقیقت دیکھی جائے تو سچا دعویٰ کرنے والے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اپنے آرام کی کیا حیثیت ہے جان کے آگے؟ ہم آپ جو اللہ کے اور اس کے رسول کے ماننے کے دعوے دار ہیں، اپنے دعووں میں سچے ہیں، ان کا کیا مطالبہ ہے ہم سے؟ ان کا حکم کیا ہے؟ وہ پورے کا پورا حکم کیوں نہیں لیا جاتا؟ جو قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، وہی قرآن کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو۔ کہاں کاٹے جا رہے ہیں چور کے ہاتھ؟ وہی کہتا ہے سود، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، جبکہ ہمارا پورا کا پورا نظام سود پر چل رہا ہے، اور ہم بڑے آرام ٹھاٹ باٹ شان سے جیے جا رہے ہیں، ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کون سی بندگی ہے؟ یہ کون سی فرمانبرداری ہے؟ ہرگز نہیں ہے یہ اپنی من پسند چند چیزیں لے کر اپنے آپ کو دھوکہ دیے جا رہے ہیں ہم، ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورا کا پورا دین کدھر ہے؟ وہ تو اسی لیے میں اندھا رکھا گیا، خبردار قرآن کو سمجھو نا، تم بھٹک جاؤ گے۔ ہم سے قرآن پڑھو آ کے، چند لوگوں نے جو اجارہ داری کی اپنی دکانیں بنائی، وہ کہ انہوں نے ہمیں اندھا رکھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے زیر اثر رہیں، ان کمبختوں کو پتہ ہی نہ لگے کہ حقیقت کیا ہے، اسی دھوکے میں مبتلا رہیں اور ہماری غلامی میں لگے رہیں۔ بندگی میں آئے اللہ کی اور اس کے دین کو غالب کرنے کی فکر کریں، اپنی طرف سے جو کام کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں۔ یاد رکھیے گا یہ صرف اپنے قبلے درست کر کے بیٹھ جانے کی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو تو آگ سے بچائیں اور دوسرے آگ کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے آگ کا ایک الاؤ روشن ہے اور پتنگے دیکھیں کیسے آگ کی طرف بھاگے پھرتے مر مٹنے کو تیار ہوئے ہوتے ہیں،
اور تم ان کی طرح دوڑ دوڑ کر اس آگ کی طرف آ رہے ہو، اور میں ایک ایک کو اس آگ سے اس کو دور کر رہا ہوں۔ تو ان کی تباہ کرنی ہے، ہمیں اس اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اس اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ کس بارے میں اطاعت ہو رہی ہے؟ اللہ سے تعلق اور محبت آپ تبھی ہے نا جب آپ کا رواں رواں اللہ کی محبت میں ہو اور حقیقی محبت میں ہو۔ یہ نہ وقتی عارضی کچھ کیا، بٹن دبایا اور کچھ دیر کے لیے کچھ وجہ سے نہ ہیٹ قریب ہوئے اور پھر اس کے بعد اپنی اپنی دھن میں لگ گئے۔